امہات المؤمنین جو امت کی مائیں گزری ہیں ان کے اندر جو سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہم نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عورتوں میں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ عورت تھی، پاک باز عورت تھی۔ انہوں نے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امانت کو دیکھا، آپ کی صداقت کو دیکھا اور آپ کے اندر دیانت کو دیکھا تو وہ آپ سے مانوس ہو گئی اور آپ کی عظمت ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے آپ کی دیانت اور آپ کی صداقت، آپ کی امانت کو دیکھ کر جو ان کے پاس اللہ نے مال دیا تھا ان کو، اس مال کے تجارت کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیشکش کی کہ آپ میرے مال کی تجارت کریں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا مشورہ کیا اپنے چچا ابو طالب سے، اور ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد آپ شام کے لیے روانہ ہو گئے، یعنی آپ نے ملک شام کا سفر کیا۔ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ان کے پاس ایک غلام تھا، اس کا نام میسرہ تھا۔ انہوں نے اپنے غلام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ روانہ کر دیا اور اس کی یہ ذمہ داری لگائی، اس کو یہ سمجھایا، اس کو یہ بتایا کہ تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سفر میں جا رہے ہو، تو لہٰذا اس پورے سفر کے اندر جو بھی حالات پیش آئے گے، جو بھی چیزیں پیش آئے گی، وہ ساری کی ساری کارگزاری آ کر مجھے بتانی ہے۔ چنانچہ دونوں کے دونوں ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام جو تھا میسرہ، یہ دونوں کے دونوں سفر پر تشریف لے گئے۔ اسی سفر کے اندر اور اسی سفر کے درمیان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ایک راہب سے ہوتی ہے۔ راہب نے آپ کو بتایا کہ آپ نبی بنے گے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سامان تجارت تھا، تجارت کا جو سامان تھا، اس کی تجارت شروع کی، اور یقین مانیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کی تجارت اتنی صحیح کی، اتنی صحیح کی کہ جو غلام تھا میسرہ وہ آپ کی صداقت پر اور آپ کی دیانت پر حیران ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرا مال خریدا اور واپس تشریف لے آئے۔ یہ آپ کے ملک شام کا سفر تھا جس میں آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سامان تھا اس کو بیچا اور اس کی تجارت کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال پہلے بھیجتی تھی تجارت کے لیے دوسرے کے ذریعے، اور اس بار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اپنے تجارت کے مال کو بھیجا، تو جتنا پہلے نفع ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار اس سے کئی گنا زیادہ نفع تجارت کے اندر دیا۔ آپ غور کیجئے، آپ سمجھیے اس بات کو، آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھائیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس صداقت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، ذہانت اپنی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان تمام صفتوں کو پرائے مال پر لگایا۔ جو پرایا مال تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اللہ کے نبی نے ان صفتوں کو اس پر لگایا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ڈبل فائدہ دیا، اس میں فائدہ دیا، صداقت کے بدلے، امانت کے بدلے، سچائی کے بدلے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ ہمارے مال میں برکت ہو جائے اور ہمارے مال کی بے برکتی ختم ہو جائے تو آپ کو بھی اس طریقے سے اپنی تجارت کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ان تمام باتوں کا جو نچوڑ نکل کر آتا ہے، جو خلاصہ کلام نکل کر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ تجارت کو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فائدہ بہت زیادہ رکھ دیا۔ آج ہمارے زبان پر جو شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم مال بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ہم طرح طرح کے کام کاج کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے، تو یقین مانیے کہ ہمارے کاموں میں برکت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو کام ہے وہ دیانت سے دور ہو کر ہو رہے ہیں،
ان کے اندر صداقت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، ان کے اندر دیانت نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور آپ نے اپنی امتیوں کو تمام جینے کے طریقے بتائے ہیں، آپ نے تجارت کر کر دکھا دی اپنی امتیوں کو، لوگوں کو، تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر برکت آ جائے تو ہمیں اپنے نبی کی سنت کو دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے تجارت کو کیسے کیا ہے، ہمارے نبی نے مال کی خرید و فروخت کیسے کی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو کاروبار ہوتا ہے اس کے اندر برکت آئے گی، اور اللہ کی طرف سے اس کے اندر رحمت آئے گی، اور برکت والی روزی ہمیں ملے گی۔ اور جب برکت والی روزی ہمیں ملے گی تو پھر ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، اور ہماری پوری لائف اچھی سے گزرے گی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔